الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معارف امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہاں پر ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، قبس النور المبین من احیاء علوم الدین۔ حبیب عمر مشہور داعی ہیں، یمن سے ان کا تعلق ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ کئی مرتبہ عرض کیا گیا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی جو احیاء علوم الدین کی جو تیسری آپ جلد کہہ لیں، تیسرا ربع جو ہے جو مہلکات سے متعلق ہے، اس کی تلخیص ہے، اس کا ایک ایبریجڈ ورژن ہے۔ اس میں سے کچھ ہم نے چیزیں اصل کتاب سے بھی پڑھی تھیں، لیکن یہ والا جو حصہ ہے وہ ہم کی تلخیص میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور اس وقت ہم جو ہیں وہ آفات اللسان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آفات متعین فرمائی ہیں کہ زبان سے جو پیدا ہونے والی آفتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا کہ اس دنیا میں چونکہ انسان معرض امتحان میں ہے، اس وجہ سے یہاں پر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ بالکل ہی نیوٹرل ہے۔ ہر چیز کے اندر دونوں امکانات پائے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو اصلاً تو پیدا کیا گیا خیر پر، فطرت پر، یعنی وہ جو تصور پیدا ہوا کرسچینٹی میں سینٹ آگسٹائن وغیرہ نے نکالا 400 صدی عیسوی میں، اوریجنل سن والا، تو ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں کہ انسان جو ہے وہ بائی نیچر سنفل ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اور کل مولود یولد علی الفطرہ۔ لیکن نفس جو ہے اس کے اندر جو امکانات ہیں، جو پوٹینشلز ہیں، جو ملکات ہیں، وہ دونوں طرح کے ہیں۔ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اور یہ تکلیف کی شرط ہے نا، یعنی تکلیف کی شرط یہ ہے کہ ایک تو انسان کو فری ول حاصل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں طرح کی ٹینڈنسیز موجود ہوں۔ یا اسی طریقے سے پرانے فلاسفہ اخلاق کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انسان کے اندر دو بڑی قوتیں ہیں انسان کے نفس میں، ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہویہ ہے۔ تو جو قوت غضبیہ کیا ہے کہ جو ناگوار چیزیں ہیں ان سے بچنے کی جو صلاحیت ہے وہ قوت غضبیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بجائے خود وہ اچھی چیز ہے، اور خوشگوار چیزیں اور جو چیزیں نفس کو حاصل کرنی ہے اس کی طرف لپکنے کا جو جذبہ ہے وہ شہوت ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی جیسے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں نا، کینڈے میں نہیں رہتی۔ تو اسی سے پھر جیسے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے جلیل القدر استاد شبلی نعمانی علیہ رحمہ کی سیرت النبی کو مکمل کیا۔ تو 2 جلدیں علامہ نے لکھی تھی، وہ انتقال فرما گئے، تو پھر 4 جلدیں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی سیرت النبی کے ساتھ۔ جو آخری جلد ہے 6، وہ بنیادی طور پر ایک لحاظ سے آپ کر لیں کہ ایک انسائکلوپیڈیا سا ہے چھوٹا سا، اس کا سارا موضوع اخلاق ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے فضائل بیان کیے، رذائل بیان کیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے وہ بیان کیے۔ اس کے شروع میں مقدمے کے طور پہ انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے، یہ قوت غضبیہ، قوت شہویہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ بھائی اصل میں کیا ہے، کمال یہ ہے کہ جو نفس ناطقہ ہے یا قوت عقلیہ کہہ لیں، یا جو انسان کی روح ہے وہ گورن کرے دونوں کو، ٹھیک ہے، قوت غضبیہ کو بھی، قوت شہویہ کو۔ سارے فضائل ان دونوں قوتوں کے اعتدال سے پیدا ہوتے ہیں، اور سارے رذائل ان دونوں قوتوں کی افراط یا تفریط سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ ڈیفیشنسی کی طرف چلے جائیں گے یا وہ ایکسیس کی طرف چلے جائیں گے، تو جو ہے مختلف رذائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا آفت کے لفظ سے، یہ جو آفت کا تصور ہے کہ آفت کا پہلو ہر چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت اچھی کتاب ہے تزکیہ نفس، اس کا ان کا بھی یہ ہے کہ تزکیہ علم کا بھی ہونا ہے، تزکیہ عمل کا بھی ہونا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کی آفات ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی جو فضائل ہیں ان کی بھی آفات ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے کہ بھائی نماز ہے تو نماز کی آفتیں کیا ہیں، مثال کے طور پہ ریا ہے، مثال کے طور پہ جو ہے اور چیزیں. پھر وہ بتائیں گے کہ بھائی انفاق یا زکوٰۃ کی آفتیں کیا ہیں، یعنی آفت کیا ہے کہ اس میں بھی دکھاوا کرنا، اس میں کیا ہے کہ اذیت دینا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے احسان جتلانا. تو اب وہ بتائیں گے کہ روزے کی آفات کیا ہیں، نماز کی آفات کیا ہیں، انفاق کی آفات کیا ہیں. یعنی اب یہ تو خیر کی چیزیں ہیں نا، لیکن یہ بھی کرپٹ ہو جاتی ہیں. ان کے اندر بھی پوٹینشل ہے کہ انسان اتنے بڑی بڑی نیکیاں اور عبادات ان کا بھی ایبیوز کرنے لگے یا ان کے حوالے سے غلط جگہ پہ کھڑا ہو جائے. تو میں یہ آفت کے لفظ کے بارے میں عرض کر رہا تھا. یہ آفات اللسان ہم پڑھ رہے ہیں. 14 آفتیں جو امام صاحب نے متعین کی تھی وہ پڑھ لی تھی. آج ہمیں 15ویں پڑھنی ہے، اس کا آغاز کرنا ہے. الآفۃ الخامسہ عشرہ الغیبہ. کہ 15ویں آفت زبان کی کیا ہے؟ غیبت. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کذب، ٹھیک ہے، قول میں اور جو ہے وہ ایمان میں، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ بولنا عام گفتگو میں اور جھوٹ بولنا گواہی میں یا وعدہ خلافی کرنا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم میں سے اکثر لوگ اپنا جائزہ لیں تو ایک تو جھوٹ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور شاید جھوٹ سے بھی بڑا مسئلہ ہمارا غیبت ہے. یعنی یہ ایسا وائرس ہے کہ جس سے شاید ہی کوئی بچاؤ. یعنی جھوٹ کو بھی ہم بہت کبھی سمجھتے ہیں اور سمجھنا ہی چاہیے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ غیبت کے معاملے میں مجھ سمیت ہم اکثر لوگ جو ہیں بالکل بے بس ہیں. اور ہر آدمی جب یہ جائزہ لے گا کہ بھئی زبان سے جو مجھ سے رذائل وجود میں آ رہے ہیں اس میں لائنس شیئر کس چیز کا ہے، تو اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ وہ غیبت کا ہے. اور ہمارے لاہور کے ایک سینئر شاعر ہیں حسین مجروح صاحب، ان کا بڑا اچھا شعر ہے. کہتے ہیں وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، غیبت نکال دیں تو فقط خامشی بچے. غیبت نکال دیں تو فقط خامشی. آپ طے کر لیں جی کہ آج جو ہے وہ کوئی غیبت نہیں کرنی. تو اس پر میمز بنی بھی ہوگی میرا خیال ہے، نہیں تو وہ بتائے تھے کہ بھئی آج ہم نے طے کر لیا غیبت نہیں کرنی. پھر کلام ہو ہی نہیں پائے گا، گفتگو ہی نہیں ہو پائے گی. پھر گفتگو کرنی کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ بھئی کھانے پہ گئے، فلاں جگہ پہ دوست اکٹھے ہوئے یا ولیمے پہ گئے، تو جتنی بھی ڈشیں ہوں نا، تو سب سے لذیذ ڈش جو ہے وہ ہمارے جو مردہ بھائی ہیں اس کا گوشت ہی ہوتا ہے. یعنی ہر میٹنگ میں سب سے پرلطف کام جو ہے وہ غیبت ہی ہے. تو اگر غیبت پہ پابندی لگا دی جائے گی نا تو لوگ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہے، ملنے کا کیا فائدہ اور بات کرنے کا کیا فائدہ اگر غیبت ہی نہیں کرنی. تو بہرحال یہ خاصا بڑا مسئلہ ہے. امام صاحب آغاز کرتے ہیں. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا. اور دیکھو تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ایک ٹکڑا ہے. اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تم اس کو پسند نہیں کرتے. اب آگے امام صاحب نے کچھ روایات نقل کی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے وہ اگلا سیکشن ہم پڑھ لیں جہاں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اور یہ پرانا ہمارا طریقہ تھا حد بیان کرنا، حد. تو جس کو ہم ڈیفینیشن کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں حد کہتے ہیں. اور بڑا بامانی لفظ ہے نا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹو ڈیفائن از ٹو لمٹ. ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے لمٹ کرنا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو پوسٹ ماڈرن ایتھوس ہے وہ ڈیفینیشن کے خلاف ہے. وہ چاہتی ہے کہ بھئی چیزیں لیکوڈ رہیں، چیزیں فلوئڈ رہیں، چیزیں متعین نہ ہوں. اور یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں جو حد ہے یعنی ڈیفینیشن ہے وہ جامع اور مانع ہے، ٹھیک ہے. تو نہ اس میں کوئی جو ہے غیر ضروری اضافہ ہے یعنی وہ مانع ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو کہ ضروری تھی. اس کا مطلب ہے جامع ہے، ٹھیک ہے. تو جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ آل انکلوسیو، اور مانع کا مطلب ہوتا ہے آل ایکسکلوسیو. تو اب یہاں امام صاحب نے عنوان قائم کیا حد الغیبہ، کہ غیبت کی تعریف کیا ہے. اور پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر امام صاحب نے جو اس کو ایکسٹینڈ کیا وہ میں عرض کرتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل تدرون مل غیبہ، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اس کو ناگوار ہو، ناپسند ہو۔ ابھی دیکھیے کہ اس جو آپ نے ابھی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے، اس میں اس بات کا بیان نہیں ہے کہ یہ جو تذکرہ ہے جو اس کو ناگوار ہوگا یہ موجودگی میں ہے یا غیر موجودگی میں ہے، یعنی اب اس ڈیفینیشن میں اس کا بیان نہیں ہے، لیکن وہ لفظ کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت یا غیبوبت غیر موجودگی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہل تشیع ہیں ان کا سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ غیبت۔ ٹھیک ہے، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ امامت ان کے ہاں بہت بنیادی عقیدہ ہے، تو امام جو بعد میں تھے وہ غائب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یا غیبوبت بھی بولتے ہیں، غیبت یا غیبوبت۔ پہلے تو کچھ سال جو ہے وہ امام کچھ لوگوں سے رابطے میں رہے، نوابین کہلاتے ہیں، نائبین، جن کے ذریعے کچھ ہدایات دیتے تھے، اس عرصے کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ اور جو اس کے بعد تقریباً 1200 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ غیبت یا غیبوبت کبریٰ ہے، تو غیر موجودگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ڈیفینیشن میں یہ بات نہیں ہے نا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، تو سامنے بھی ہو تب بھی اس میں آتا ہے، لیکن چونکہ لفظ کیا ہے؟ غیبت ہے، تو اس کے اندر یہ امپلائیڈ ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، آپ سے کہا گیا ارأیت ان کان فی اخی ما اقولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں جو کچھ میں نے کہا ہے اگر وہ میرے بھائی میں واقعتاً موجود ہو، حقیقتاً موجود ہو، یعنی غلط بیانی نہیں ہے، یعنی جو میں نے کہا ہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس کو ناگوار ہوگا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، 16 آنے صحیح ہے۔ فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر جو بات تم نے اس کے بارے میں کہی ہے کہ اگر اس تک پہنچے تو ناگوار ہو، اور وہ اس میں ہے تبھی تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ وصف اس میں نہیں ہے، جس برائی سے تم نے اس کا ذکر کیا ہے جو اس تک پہنچے تو وہ ناگوار اس کو گزرے، اگر وہ اس میں ہے ہی نہیں پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ تہمت ہے، یعنی اس سے بھی بڑا گناہ۔ ابھی ہم یہاں پڑھ رہے تھے شیخ عطاس علیہ رحمہ، ان کی کتاب پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے کہا نا کہ اسلامائزیشن آف لینگویج کی انہوں نے بات کی کہ زبان، پیغمبر جو آتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک تو الفاظ، نئے الفاظ دیتے ہیں، ایک نئی لیکسیکون آتی ہے، اور پھر کچھ پرانے الفاظ کو بھی نئے معنی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحابہ نے کہا کہ بھئی وہ جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی دنیاوی سامان ہو۔ تو میں کہ نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے کہ جو قیامت میں اللہ کی جناب میں آئے تو نماز روزہ اس کی بڑی پنڈیں ہوں اس کے سر پہ، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی، ٹھیک ہے، کسی پہ جو ہے وہ تہمت لگائی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا مال لوٹا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کی حسنات تقسیم ہو جائیں گی، اور آگے تفصیل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر آپ نے مفلس کا ایک گویا ایک نئی اس کو اینگل دیا۔ پھر آپ نے پوچھا خواتین سے یا مرد بھی ہوں گے کہ تمہیں معلوم ہے کہ رکود کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی بانجھ کون ہوتی ہے عورت؟ یعنی تو کہا کہ بھئی وہ کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ بانجھ ہے، ایک طرح سے دنیاوی اعتبار سے محروم ہے۔ تو میں کہ نہیں، اصل میں حقیقی رکود تو وہ ہے، بانجھ تو وہ ہے کہ جس نے اپنا کوئی چھوٹا نابالغ بچہ اللہ کے سپرد نہیں کیا، یعنی جس کا کوئی چھوٹا بچہ، شید خار بچہ فوت نہیں ہوا، اصل میں تو بانجھ ہوا۔ اب یہ بالکل ایک نیا پرسپیکٹیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جیسے آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا، اور یہ بات اب سب پہ واضح ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر اس تک پہنچے گی تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، اس پورے فینومینن کو کہا جاتا ہے غیبت۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے اس کی غیر موجودگی میں کہ جو اس کو اچھی نہیں لگے گی اور وہ ہے بھی غلط،
وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر وہ واقعی خرابی موجود نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر تو یہ تہمت یا بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے اب امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حد الغیبہ، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان تذکر اخاک بما یکرہہ لو بلغہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسے انداز سے کہ اگر وہ بات اس تک پہنچ جائے تو اس کو بری لگے گی، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ کہتے ہیں چاہے یہ جو تذکرہ ہے فی بدنہ او نسبہ او خلقہ او خلقہ او فعلہ او قولہ او دینہ او دنیاہ حتی ثوبہ و دارہ و دابتہ، بہت جامعیت سے بیان کیا، کہا کہ تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اگر اس تک پہنچے، اب وہ کس کس چیز سے متعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے جسم کے حوالے سے، ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا پاپولر ہے آج کل، باڈی شیمنگ، ٹھیک ہے بھئی کہ یہ تو بڑا گٹھا ہے جی، یہ تو بڑا لمبا ہے جی، یہ تو موٹا ہے، تو یہ تو پتلا ہے، تو یہ ہے اور وہ ہے، اور اس میں حقارت کے پہلو ہے، یا آگے ہم دیکھیں گے امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ الفاظ ظاہراً جو ہیں وہ غیبت میں سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ شرعاً نہیں ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے تو ہے غیبت، شرعاً نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کوئی آدمی ہے، اس کے تعارف میں شامل ہو گیا، اعرج، اعما، اعمش، ناموں کا حصہ بن گیا، فلانا لنگڑا، کراچی کے آپ دیکھو ایم کیو ایم کے جو ہوتے تھے، فلانا ٹنڈا لنگڑا فلانا، اب وہ یہ ٹنڈا لنگڑا ٹکلا یہ ساری جو مخلوقات ہیں، اب یہ ان کا عرف ہے، ان کے نام کا حصہ ہے، اور وہ اس کو برا نہیں مانتے، یعنی کہہ رہے ہیں فلاں آدمی چھوٹا، یعنی رشید احمد صدیقی صاحب ان کے خاکے بہت زبردست ہیں، گنج ہائے گرا مایا کے نام سے، تو اس میں ایک بڑا اچھا خاکہ ہے، اس کا نام ہے پتل اکرام، پتل اکرام، تو علی گڑھ میں جہاں رہتے تھے نا، تو وہاں پہ ایک اکرام تھے، ذرا فربا تھے، ایک ذرا بالکل سلم سے تھے، تو ان کا نام کیا پڑ گیا، یعنی ظاہر بات ہے اب بتا دو کہ اکرام آئے تھے، اب ڈسٹنگش کرنا ہے تو کہ پتل اکرام، اب ان کا نام ہی پڑ گیا اکرام، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا یہ نام ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اب یہ بدن کے اعتبار سے بعض اوقات تعارف کا حصہ بن جاتا ہے، عرفیت کا حصہ بن گیا ہے نا اگر وہ، تو اب اس میں نیگیٹو بات نہیں ہے، وہ جیسے یعنی اچھا وہ کون صاحب ہے، ہاں جی وہ جن کے پاؤں میں ذرا لنگ ہے وہ صاحب، اچھا کون صاحب ہیں، وہ جناب وہ جو ذرا تھوڑا سا حق لاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب آپ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی برائی نہیں کر رہے یا نیگیٹیولی بیان نہیں کر رہے، آپ بتا رہے ہیں تعارف کے لیے، عرفیت کے لیے، تاکہ پہچان ہو جائے۔ لیکن امام یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بات ناگوار ہو، بدن سے متعلق ہو تب بھی ہے، نسب کے اعتبار سے، اور فلانے تو جی فلانی نسل ہے جی، یہ تو فلانی قوم ہے جی، تو یہ تو ایسی ہوتی ہے تو ویسی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ، جی پٹھان تو ایسے ہوتے ہیں، اور سکھ تو ایسے ہوتے ہیں، اور بلوچ ایسے ہوتے ہیں، اور پنجابی تو ایسے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قوم ہے، یا پھر کسی قبیلے کا ذکر کرنا، اس پر کوئی ایک سٹگما اٹیچ کر دینا، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غیبت غیبت ہے۔ او خلقی ہی، یا خلقت عمومی، یعنی بدن کیا پوری اس کا جو وجود ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات، او خلقی ہی، یا اس کے اخلاق کے بارے میں، او فعلی ہی او قولی، یا کسی قول کے بارے میں، کسی فعل کے بارے میں، او دینی ہی او دنیا ہو، یعنی وہ جو آپ ناگوار بات آپ نے کی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق دینی معاملات سے ہو، حتیٰ ثوبہ و دارہ و دابتہ، یہاں تک کہ کپڑوں کے بارے میں، کہ جی اس کے تو کپڑے ایسے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے ویسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر اس کا ایسا ہے ویسا ہے، تنگ ہے، برا ہے، فلاں ہے، یا سواری، ٹھیک ہے، سواری اس زمانے میں تو ہوتا گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور خچر وغیرہ تھے، گدھے تھے، تو آج کے جی فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس تو یہ گاڑی ہے، ان کے پاس وہ گاڑی ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت عظیم مسئلہ ہے، کہ یہ بھی ایک جیسے پوری سائنس بن گئی ہے، یعنی بڑے بڑے جیسے وی لاگرز یا پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کہ گاڑی خریدنا، اور آپ نے گاڑی خرید لی ہے، اس آدمی نے بھی جو گاڑی خریدی ہے وہ میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے میں ہی ڈپریس ہو جائے گا، جب وہ وی لاگ سنے گا یا دیکھے گا کسی کے پاس بیٹھے، او ہو یہ لے لی تم نے، اس میں تو یہ ہے فلانا ہے، او تو بیوقوف آدمی ہے، اس نے کیا چیز، امام صاحب کے مطابق یہ بھی قیمت، بالکل ہی بیکار آدمی ہے، فضول چیز خرید لی ہے، عقل ہی کوئی نہیں، دماغ نہیں، تو یہ تو اب روز مرہ ہے نا۔ اور پہلے جیسے ہم بات بات کہتے ہیں کہ ٹیرنی آف چوائس، کہ بھائی ایک مصیبت ہے یار، پہلے یہ کہ سوزوکی لینی ہے یا کرولا لینی ہے یا ہونڈا لینی ہے، ختم ہوگی بات، اب ایک پوری سائنس ہے اور پوری اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہاں خاص طور پہ سواری کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی سواری کے بارے میں کوئی نیگیٹو آپ ریمارکس کرتے ہیں، تو بہرحال اصل بات کیا ہے، یہ ساری باتیں دل آزاری کا باعث بنتی ہیں،
اس سے آدمی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کہا کہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات کہی تو یہ جیسے غیبت میں شمار ہوگی۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ والاشارۃ والایماء والغمز والحمز والکتابۃ والحرکۃ وکل ما یفہم المقصود داخل فی الغیبۃ وہو حرام۔ اب کہتے ہیں کہ چاہے یہ اشارے کے ذریعے ہو چاہے ایماء کے ذریعے ہو، اشارہ اور ایماء یہ قریب قریب کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کوئی ایکسپریشن دکھانا یہ اشارہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ آنکھ سے کوئی اشارہ کرنا یہ کیا ہے، یہ گویا ایماء ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عام طور پہ آپ کو پتہ نا کہ ادب میں استعمال ہوتا ہے ایماء، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ جیسے فزیکل ہے، اور ایماء ہو سکتا ہے کہ وہ لٹرل ہو، یعنی مطلب لٹریسی، یعنی اس کا تعلق جو ہے لٹریچر سے ہو، لکھنے سے ہو۔ پھر کہتے ہیں غمز اور حمز، اور غمز اور حمز میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی زبان سے کسی کو کی برائی کرنا، عیب جوئی کرنا، یا اشارے سے عیب جوئی کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے کرنا یا جو ہے غیر موجودگی میں کرنا، یہ حمز اور لمز ان میں آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لکھ کر کرنا یا حرکت کے ذریعے کرنا، یعنی اب آپ جو ہے مثال کے طور پر کالمز لکھ رہے ہیں، یا اب آپ پوسٹ لکھ رہے ہیں، یا اب آپ بلاگز لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو یہ ہے، منہ سے کہنے میں اور لکھنے میں کوئی فرق تو کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے مقصود حاصل ہو جائے، مقصود کیا ہے؟ کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرنا۔ اگر یہ والا مقصد وہاں پہ پایا جاتا ہے تو ہم اس کہیں گے کہ یہ غیبت میں شامل ہے۔ اب واپس آ جائیے، جو ہاں امام صاحب نے شروع کیا، آپ نے آیت پڑھی تھی لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، تو یہ بات تمہیں ناگوار ہوگی۔ چغلی فرمایا آپ؟ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ چغلی میں کیا ہے، اس کو نمیمہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے لفظ جو ہے وہ چغلی کرنے والے کو قطات بھی کہا ہے۔ تو دیکھیں یعنی جو چغلی ہوتی ہے، ایک تو اس میں غیبت تو ہوتی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے بہتان میں غیبت تو ہے ہی، لیکن ایڈ کیا ہے کہ غلط بیانی بھی ہے۔ تو چغلی میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں پہنچانا، بغرض الافساد، فساد کی غرض سے۔ اور یہی کام اگر آپ کر رہے ہیں اصلاح کی غرض سے تو یہ بہت اچھا عمل ہے، اور اتنا اچھا عمل ہے کہ ایک کی 10 بھی کر دو تو جائز ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا تھا جو ہے وہ کذب کے معاملے میں کہ اللہ کے نبی نے 3 معاملات میں جھوٹ کی اجازت دی ہے، وہ جھوٹ یہی والا ہے، بڑھا چڑھا کے۔ یعنی یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے اور آپ کسی نے کوئی ایک ہلکی سی بات نیگیٹو کر دی، ادھر جا کے وہ بتائی کئی کر کے تاکہ وہ بھڑک جائے، اور اس نے کوئی بات کی، تو یہ ہے پوری یعنی چغلی کرنا، کہ باقاعدہ نقصان پہنچانے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں جا کر یہاں کی بات وہاں، لگائی بجھائی اس کو کہتے ہیں، لگائی بجھائی کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم۔ ہاں شامل ہو جاتی ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ جونراز ہیں مختلف، عرف کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ شاعری ہے، تو شاعری میں حجو ایک قسم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کی جاتی ہے۔ اب وہ یہ تھوڑی ہے کہ سامنے بٹھا کے آپ حجو کہیں گے، یعنی وہ ایک کچھ جیسے ایک لائسنس ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کے اندر۔ اور ایک آدمی پبلک فگر ہے مثال کے طور پہ، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بالکل ویزیبل پبلک، نیکڈ پبلک سفیر میں کر رہا ہے، اس پہ تنقید بھی اس پلیٹ فارم پہ کی جا سکتی ہے۔ وہ استثناءات ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ بھئی وہ کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پر ما یباح من الغیبہ، کہ جہاں پر لٹرلی تو وہ غیبت ہے لیکن شرعی طور پر وہ غیبت نہیں۔ اچھا یہ جو میں نے عرض کیا، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں نا کہ دیکھیں اس میں یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، ایک تو اس کے اندر جیسے کراہت کا عنصر ہے، یعنی گھن آتی ہے نا آدمی کو اس عمل سے، تو گویا ایسا ہی گھن والا عمل تم کرتے ہو جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہو۔ اور دوسرا جو علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں جیسے یہ جو انالوجی ہے نا، اس میں ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ جیسے اگر کوئی مردہ شخص پڑا ہوا ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اب آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں،
اس کا گوشت نکال کے کاٹ کے کھانا شروع کر دیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے وہ آدمی وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس پر اٹیک کر رہے ہیں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، تو اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ میں یہ بات بھی شامل ہے۔ آگے امام کہتے ہیں والغیبت تتناول الارض، غیبت اصل میں کیا ہے؟ وہ آبرو پر حملہ ہے۔ اور آگے وہ یہاں تو انہوں نے نقل نہیں کیا، شاید آگے نقل کیا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان جو حرمتیں قائم کی ہیں اس میں 3 پہلو ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بھی حرام ہے، یعنی جان نہیں لے سکتے۔ مالہ، اس کا مال بھی حرام ہے، و عرضہ، اور اس کی آبرو بھی حرام ہے۔ کئی مرتبہ یہاں یہ بات عرض کی گئی ہے، مطلب بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی کی جان لینے کو روا سمجھتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، لیکن مال کے معاملے میں ہم اتنے حساس نہیں ہیں۔ بہت کچھ ہم ہینکی پیکی کرتے ہیں، اور وہ جو کہا نا کہ بھئی کئی طریقے ہوتے ہیں لوگوں کا مال لوٹنے کے، وہ سب اختیار کی جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بہت تفصیل پہ اس پہ کلام کیا، کہا کہ یہ جو چندے بندے کی شکلیں ہیں یہ بھی بھتہ خوری ہے، کئی جگہوں پہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ بطیب خاطر لوگ نہیں چندہ دیتے، اس طرح کھڑے منی تقریریں کی جاتی ہیں، بار بار دبایا جاتا ہے، ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ کہا جاتا، انہوں نے کہا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی گویا آپ ایک طرح سے مال لے رہے ہیں اس کی یعنی اس کی رضا کے بغیر، تو اس میں سینسٹیوٹی کم ہے۔ تیسرے کے معاملے میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر، مطلب مجھ سمیت ہم سب اس میں ملوث ہیں کہ ہم دوسروں کی آبرو پہ حملہ بہت آسانی سے کر دیتے ہیں۔ تو امام صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کوئی سادہ عمل تھوڑی ہے، یہ لوگوں کو بے آبرو کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بے عزت کرنا، یہ بے آبرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کچھ روایات نقل یہاں پہ کی ہیں جو یہاں تلخیص میں لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی علی اقوام، وہ رات جس میں مجھے اسراء کرائی گئی، جس کو ہمارے یہاں معراج کہا جاتا ہے، تو اس رات میں میرا گزر ہوا کچھ لوگوں پر سے، یعنی جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ یخمشون وجوہہم باظافیرہم، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، نوچ رہے تھے۔ فقلت، تو میں نے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں ہؤلاء الذین یغتابون الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے۔ یعنی یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی عام طور پہ تو دیکھیں ہماری جو غیبتیں ہوتی ہیں بظاہر وہ بے ضرر ہوتی ہیں ان معنوں میں کہ کوئی میل انٹینشن نہیں ہوتی، بس وہ لطف لینے کے لیے آگے امام صاحب بتائیں گے کہ بواعث کیا ہیں، لیکن وہ بھی ناجائز ہیں۔ لیکن کچھ جگہوں پہ تو واقعی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اس آدمی کو بدنام کرنا ہے، مجھے رسوا کرنا ہے، تو ان دونوں میں خاص اور عام کا تعلق بھی ہے۔ یعنی ہر جگہ غیبت نارملی ضروری نہیں ہوتی کہ عزت پہ حملہ کرنا مقصود بھی ہو، لیکن ایک تو یہ کہ عملاً وہ ہو تو جاتا ہے ایک لائٹ کم تر درجے پہ، لیکن کچھ جگہوں پہ واضح طور پر مقصود ہوتا ہے کردار کشی، تو یہ تو بس بہت ہی بڑا گناہ ہے نا۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ چہرہ جیسے، یعنی انسان کا چہرہ آبرو ہے اس کی، تو گویا جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے تو گویا اس کے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی ضرورت کے مال لوگوں سے مانگتا ہے، تکثراً مال بڑھانے کے لیے پروفیشنلی بیگری کرتا ہے، تو قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بھی عزت ہے نا، یعنی چہرہ میری عزت ہے، جب آدمی کسی سے مانگتا ہے تو گویا اپنی عزت کو ہلکا کرتا ہے نا، اب اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، آپ نے تو اپنے آپ کو رسوا کر دیا۔ اسی طریقے سے چہرہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عزت اور آبرو کی علامت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تأدیباً، اگر کبھی تعدیب کے لیے کسی کو مارنے کی ضرورت ہو تو چہرے پہ نہیں مارنا، اور آپ نے فرمایا انسان تو دور جانوروں کے بھی چہرے پہ نہیں مارنا، اور کہا کہ یہ سائڈ پہ کرے۔ اور پھر لوگوں جو ہے پرانے زمانے میں نا گھوڑوں وغیرہ کو، اونٹوں کو متعین کرنے کے لیے چہرے پہ داغ دیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا یہاں نہ کرو، یا گردن کے نیچے کر لو، پیٹھ کے قریب کر لو، چہرے کو نہ داغو۔
تو یہاں پر دیکھیے نا کہ وہ چہرے کو اب ظاہر ہے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اصل میں وہ دنیا میں دوسروں کے چہروں کو نوچتے تھے، تو اب سزا کے طور پہ جو ہے الجزاء من جنس العمل علماء فرماتے ہیں، تو گویا وہاں پر ان کو اس طریقے سے سزا دی جا رہی ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ وقال براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسمع العواتق فی بیوتہن۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں خطبہ دیا، اور ذرا اونچی آواز میں دیا، ہم کہتے ہیں ببانگ دہل دیا، جہارن دیا، یہاں تک کہ وہ جو پردہ نشین خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں گھروں میں، انہوں نے بھی سن لیا، یعنی گھروں تک بھی جیسے آواز چلی گئی، جیسے اونچی آواز میں کہا، چونکہ اہمیت تھی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ ذرا جوش سے گفتگو فرماتے تو اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، بعض اوقات آپ کی جو ہے رگیں یہاں پھول جاتی، بعض اوقات جسم مبارک کانپنے لگتا، اور ایک آدھ مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ کی چادر جو ہے وہ کندھے سے گر گئی، جوش کے ساتھ اور کبھی جلال کے ساتھ بھی آپ گفتگو فرماتے تھے۔ یہاں پر بھی یہ کہ ذرا اونچی آواز میں فرمایا یا معاشر، اور شاید یہ مقصود بھی ہے کیونکہ یہ مرض جو ہے مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، اور خاص طور پر پھر آگے کیونکہ اس کی ایک بنیاد تحقیر ہے نا، تحقیر بنیاد ہے۔ آگے امام صاحب بتائیں گے کہ غیبت کا ایک بڑا امپلس کیا ہے، وہ دوسروں کی تحقیر ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ مردوں میں بھی ہے، بعض اوقات عورتوں میں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اسی سورہ حجرات میں عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا ولا نساء من نساء، ٹھیک ہے، تو گویا اسی تمسخر کی وجہ سے پھر آپ غیبت بھی کرتے ہیں، تو گویا جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ خواتین بھی سنیں یہ بات۔ یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگوں، اب یہاں خاص طور پہ جیسے مخاطب منافقین ہیں، اور وہ منافقین جو گویا کٹر منافق ہیں، جو بباطن کافر ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو کچے پکے شروع میں آ گئے اور آئے کچھ مفادات کے لیے تھے، لیکن اب جو ہیں وہ تربیت اس طرح ہوئی نہیں ہے، یا بدو قسم کے لوگ ہیں، اشد کفراً و نفاقاً، دیہاتی لوگ ہیں، پیغمبر کے پاس آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، صحبت نہیں اٹھاتے۔ فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگو، اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو جو ہے ایمان لے آیا ہے، لیکن اس کا دل ایمان نہیں لایا۔ یہ وہی ہے جس کا سورہ حجرات میں ذکر ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں، دیہاتی لوگ، کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو کہا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے جو ہے سپر ڈال دی۔ کہا کہ وہ لوگ کہ جن کے جو ہیں وہ زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں وہ مومن نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ کی شروع میں یہ وہی کردار ہے۔ لا تغتابوا المسلمین، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، مسلمانوں کی غیبت مت کرو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہاں تو متعین طور پہ وہ منافقین کا ذکر ہے، تم تو فرما بردار بھی نہیں ہو، تم تو ایسے ہی ہو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے پوشیدہ معاملات کے درپے مت ہو۔ اور عورا کہتے ہیں نا، عورتن کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی اسی لیے کشف عورات کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو انسان کی پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں انسان اس کو نہ کھولے، اور ستر عورات کا مطلب ہے انسان ان کو ڈھانپے۔ تو عام طور پہ انسانوں کے عیب چھپانے والی چیز ہوتی ہے نا، یعنی انسان جس طرح اپنے جنسی اعضاء کو چھپا کر رکھتا ہے، چھپا کے رکھنا چاہیے، ایسے ہی انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں کو بھی چھپا کر رکھتا ہے، اور ہر آدمی میں عیب ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کے عیوب کی تلاش مت کرو، اس کے درپے مت ہو۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَتَ، چونکہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ انسان میں ایک طلب ہے، اور یہ بہرحال انسان کے اندر خیر ہونے کی ابھی ایک علامت ہے کہ انسان ابھی اللہ سے تو اتنی حیا نہیں کر رہا، لیکن بندوں سے کی حیا اس کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو گناہ کو ڈیفائن کیا ہے نا کہ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے جی میں، نفس میں کھٹک پیدا کرے، پنچ کرے۔ اور دوسری ڈیفینیشن کیا ہے، تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اسی کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلی چیز کیا ہے، وہ انٹرنل ہے نا،
اور دوسری چیز جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے۔ تو پہلی چیز جو انٹرنل ہے اس کو گلٹ کہتے ہیں۔ تو گلٹ کے لیے کسی ادر کی ضرورت نہیں ہے، گلٹی تو میں اپنی اندر کے اس پوٹینشل کی بنیاد پہ ہوں گا۔ ہاں شیم کے لیے کوئی ادر ہونا ضروری ہے، شیم دوسرے کے ریفرنس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ آدمی چلو ابھی اللہ سے حیا نہیں کر رہا، ہم میں سے کون آدمی ہے جو کہہ سکے بھائی پوری طرح وہ شریعت پہ عامل ہے، کوئی نہ کوئی ہم میں گڑبڑے ہیں، لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کا اعلان نہیں کرتے، ہم اس کو چھپاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وہ آدمی جس کے اندر سے انسانوں کی حیا بھی ختم ہو جائے، وہ چاہے کہ جی میرے عیبوں کا ڈنکا بجے اور لوگوں کی اطلاع ہو جائے، تو کہا کہ پھر اس کے لیے معافی کوئی نہیں، کل امتی معافن الا المجاہرون، وہ جو مجاہر بالفسق ہے ان کی معافی کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سے بالکل ہی حیا ختم ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو نارمل آدمی ہوتا ہے، سین آدمی ہوتا ہے، وہ بہرحال نہیں چاہتا کہ اس کے عیب ظاہر ہوں، نمایاں ہوں۔ تو جو لوگ یہ عادت بنا لیتے ہیں، خاص طور پہ وہ منافقین، اور آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جو عیوب ہیں ان کے در پہ رہتے ہیں، یہ مت کرو۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ منافقین کا تو یہ تھا نا معاملہ، یعنی آپ دیکھیے کہ کس کس طریقے سے اسکینڈل اٹھائے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو نہیں بخشا، یعنی آپ دیکھیں ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بہت سختی کی گئی کہ بھئی باقی لوگ تو جیسے داخل بھی ہو سکتے ہیں، اندر جا بھی سکتے ہیں، ایک ہی حجرہ ہوتا تھا، وہاں خاتون بھی ایک کونے میں بیٹھی ہیں، وہاں آپ کے اور لوگ بھی آ گئے، پیغمبر کے گھر میں پابندی لگا دی گئی، داخل بھی نہیں ہونا۔ اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور پھر کہا ازواج سے خاص طور پہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیونکہ یہ خبیث قسم کے لوگ ملعونین قرآن مجید نے ان کو کہا ہے، یہ ملعون لوگ ہیں، یہ تو سونگتے پھرتے ہیں، یہ تو سکینڈل تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے حرم کے اندر کوئی رخنہ پیدا کریں، کوئی در اندازی کریں۔ تو بہرحال یہ بھی وہ کریکٹر ہے کہ بھئی مسلمانوں کی کوتاہیاں دیکھنا، مسلمانوں کی برائیاں ایک دوسرے سے کرنا، تاکہ جو اہل ایمان کی جماعت ہے ان کی ہوا اکھڑ جائے۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ۔ اب بہت سخت بات فرمائی کہ جو شخص لوگوں کے عیوب کے، ان کے پوشیدہ معاملات کے درپے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اور معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیں، پیچھا کیا کرنا، اللہ کے سب علم میں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کا نوٹس لینا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کا دھیان کرنا شروع کر دیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے رسوا کر دیں، یعنی اس کے لیے باہر جانے کی، ادھر سامنے لوگوں کے سامنے ویزیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی کریں گے۔ اور دونوں علماء نے بیان فرمائے ہیں، اس کے ایک فزیکل ستر پوشی ہے کہ لوگوں کے پاس تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے تو لوگوں کو کپڑا پہنانا، یہ بڑی نیکی ہے، بڑا خیر۔ اور یہاں دوسرا مطلب جو زیادہ ہے وہ یہیں پر یہ مراد ہے کہ بھئی کسی کا کوئی عیب بغیر تجسس کے ٹوہ لگائے خود بخود تمہارے علم میں آ گیا تو کہا کہ اس کا پردہ رکھو، اس کو سامنے نہ لے کر آؤ، الا یہ کہ اس کا کوئی مفاد عامہ سے کوئی تعلق ہو، مسلمانوں کو ضرر سے تعلق ہو، وہ الگ شکلیں۔ تو کہا کہ جو آدمی مسلمانوں کی آپسی جو ہے وہ عیبوں کا پردہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں ہی پردہ رکھیں گے، آخرت میں ہی پردہ رکھیں گے۔ آگے امام نقل کرتے ہیں واقعہ، وَلَمَّا رَجَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماعزًا، ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور پھر ان کو رجم کیا گیا، تو جب وہ سارا معاملہ ہو گیا تو کوئی شخص وہاں موجود تھا مجمع میں، اس نے کہا قال رجل لصاحبہ، ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا ھذا اقعص کما یقعص الکلب معاذ اللہ، کہا کہ یہ ایسے ایک دم اچانک ختم ہو گیا، مر گیا جیسے کتا مرتا ہے، معاذ اللہ۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی محاورہ ہے کتے کی موت مرنا، اتنا سخت جملہ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سن لیا، فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما معہ بجیفۃ فقال، اچھا ان صاحب نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ صاحب انہوں نے اس کو ہضم کر لیا، انہوں نے اس کو پی لیا۔ آگے ہم یہ بات دیکھیں گے کہ بھئی غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت سننا بھی تو حرام ہے، مرتبے کا فرق تو ہوگا، لیکن بعض سننے والا بھی تو شریک ہے نا اس میں رکا کیوں نہیں، اس کو گویا سن کے بلکہ اور تفصیل معلوم کی اور مزے لیے۔ تو
پیغمبر کا گزر ہوا تو ایک موقع پہ، یعنی ساتھ وہ دونوں لوگ بھی تھے، تو وہاں پہ معاہو بجیفت، وہاں پر کوئی مردار پڑا ہوا تھا، کوئی ہوگا کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا ان حشا منہا، ان کو کھاؤ نا اس میں سے ذرا۔ ان حش، نحش کا ویسے مطلب ہوتا ہے جیسے چکی کاٹنا، یعنی براہ راست جیسے گوشت کو کھاتے ہیں اس کو نحش کہتے ہیں، نوچ کے کھانا۔ کہا کہ بھائی ذرا ان کا گوشت تو نوچ کے کھاؤ اس مردار کا۔ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ ننحشو جیفتن، اے اللہ کے نبی ہم کسی مردار کا گوشت کھائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصبتما من اخیکما انتن من ہذہ، کہا کہ جو تم نے اپنے بھائی کی، تم دونوں نے اپنے بھائی کی عزت پہ حملہ کیا تھا، جو اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ بدبودار ہے، اس سے زیادہ غلیظ اور بدبودار تم نے کام کیا، اس کو تمہیں اندازہ نہیں ہوا۔ اور یہ اس طرح کی، وہ جس طرح قرآن مجید نے بہت سخت تشبیہ بیان کی، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو گویا اسی سے فیض حاصل کرتے ہوئے بہت سخت اور کبھی مثال بیان کی۔ اچھا اب مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ ایک ام المؤمنین نے کسی دوسری رسول اللہ کی زوجہ کے بارے میں، ظاہری بات ہے آپس میں کچھ نہ کچھ رقابت کے معاملات ہوتے ہیں، جس کو جو ہے غیرت بولتے ہیں نا عربی زبان میں، اس عربی زبان میں اس غیرت کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جیلسی۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کے لیے تو بس اتنا ہونا ہی کافی ہے، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ معاذ اللہ وہ تو بڑی چھوٹی سی ہیں اور چھوٹی ہیں، اور جیسے رہے بس ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی تلخ بات کی ہے، اتنی سخت بات کی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ اب دیکھیں پیغمبر کیا ہے، یہ پیغمبر کے حرص علی ہدایت الناس ہے نا، اتنی جیسے وہ آپ مبالغہ کر کے بیان کیا تاکہ آئندہ پھر یہ عمل نہ ہو۔ تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ کھاؤ اس کا گوشت۔ آگے ایک انہوں نے اسرائیلی روایت بیان کی ہے جو اثر کی شکل میں چلی آ رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا کیلا، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یعنی جب کسی کتابوں میں کوئی ایسا قول ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسی روایت ہو جس کے بارے میں تیقن نہ ہو کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو صیغہ تمریض میں بیان کیا جائے گا، یعنی ایک صیغہ جزم ہوتا ہے ایکٹیو وائس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور قال حدثا، ٹھیک ہے، انبا، اور جہاں کچھ اشکال ہو، کچھ ہو کہ بھئی پتہ نہیں یہ جو ہے خبر پوری طرح ثابت ہے یا نہیں ہے، ہمیں تیقن نہیں ہے، تو پھر صیغۃ التمریض استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کو پیسو وائس کہا جاتا ہے۔ قیل، حکی، حدث، بیان کیا گیا، روایت کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی اسی لیے قیلا ایک قصہ ہے، بیان کیا گیا۔ اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، من مات تائبا من الغیبہ فہو آخر من يدخل الجنہ ومن مات مصرا علیہا فہو اول من يدخل النار، کہ کیا وحی کی سیدنا موسیٰ کی طرف کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اور پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، تو کہا کہ پھر وہ جنت میں تو داخل ہو جائے گا لیکن جنت میں آخری داخل ہونے والی کیٹیگری میں ہوگا، یعنی اور اس میں بھی مراد کیا کہ ایک آدمی غیبت کرتا رہتا ہے پھر توبہ کرتا رہتا ہے، عادت ثانیہ بنا لی، تو ظاہر ہے کہ جنت میں جانے میں مراتب ہیں نا، کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا شیخ عبدالحکیم مراد علیہ رحمہ، بڑا اچھا علیہ رحمہ کہہ دیا، ابھی تو خیر حیات ہے لیکن ان کے لیے بھی کہنے میں جائز کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حافظہ اللہ۔ تو وہ انہوں نے کہا نا کہ بھئی اس میں فرق ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ بھئی جو بادشاہ ہے وہ اپنا مقرب بنا لے کسی کو خلط دے دے، کسی کو نوازے، اور ایک کو کہہ دے کہ بس جا بھائی جانے دے، معاف کیا تجھے۔ اب ظاہر بات ہے بچ تو دونوں ہی گئے نا، لیکن ایک جو ہے بس وہ بیئر منیمم پہ ہو گیا، اور ایک آدمی جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے پر، اور جو ہے وہ ہم کہتے ہیں فلائنگ کلرز کے ساتھ ایک آدمی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ اگر بار بار کر کے توبہ کر بھی رہے ہیں نا، تب بھی بہرحال اونچے مرتبے سے پھر آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ جو شخص خدا نہ خواستہ مصر ہو اس پہ، مصرًا علیہا، اور اس پہ جازم ہو، تو کہا کہ وہ تو معاذ اللہ جہنم میں اولین داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ آگے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول نقل کیا ہے، واللہ للغیبۃ اسرع فی دین الرجل المؤمن من الاکلۃ فی الجسد، کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ
غیبت کا عمل کسی مومن بندے کے دین کو ختم کرنے، ہلاک کرنے، تلف کرنے میں اس سے بھی زیادہ تیزی کرتا ہے جتنا ایک اکلا بیماری ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا پھوڑا نکلتا ہے اور وہ پھوڑا پھر جیسے پورے جسم کو کھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جس طریقے سے وہ پھوڑا جو ہے تیزی سے، جیسے ہم کہتے ہیں کینسر ہے اور پھر کینسر تیزی سے پھیل گیا، سب کھا لیا، تو ایسا ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پھوڑا ہے جو میلیگننٹ ہے اور جو بڑھتے بڑھتے بہت چٹ پٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ غیبت بھی ایسی ہی چیز ہے، غیبت اس سے زیادہ فیٹل ہے، اس سے زیادہ تیز اثر ہے انسان کے دین کو غارت کرنے میں۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بھی مثالیں دی ہیں نا کہ بھئی دیکھو جیسے بغض اور حالق، بغض جو ہے نا آپس کا اور کینہ، آپ نے کہا یہ حالقہ ہے، حالقہ، حالقہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریزر ہے، یہ اس طرح ہے، یہ مونڈنے والی چیز ہے، شیو کر دیتی ہے۔ اور کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یحلق الشعر، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بالوں کو مونڈتا ہے، کہا یحلق الدین، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ جیسے اس طرح دین کو جو ہے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، تو کینہ آپس کا اور نفرت یہ انسان کے دین کو شیو کر دیتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی حسن بصری یہی فرما رہے ہیں کہ جس تیزی سے وہ پھوڑا پھیل کے آدمی کو بالکل ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی غیبت آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ادرکنا السلف، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا۔ اور کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ تابعین یہ کہتے ہیں، جب تابعین یہ کہتے ہیں ہم نے سلف کو دیکھا تو اس سے مراد جماعت صحابہ ہوتی، یا کوئی بات کا آدمی ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا۔ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ وَلَا فِي الصَّلَاةِ، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عبادت جو بڑی عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، وہ بھی ہے، وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ آرَاضِ النَّاسِ، بلکہ جو بڑی عبادت کیا ہے؟ لوگوں کی عزتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اور لوگوں کی عزتوں سے روکنا ظاہر بات ہے دونوں حوالوں سے ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو ہاتھ کا استعمال تو بعد میں ہوتا ہے، یعنی دیکھیں ایک آدمی کو آپ مارنا شروع کر دیں، یہ بھی تو ہم کہتے ہیں بے عزت کر دیا۔ آپ کو معلوم نہیں کیسے واقعات ہوتے ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں۔ کوئی پروفیسر صاحب تھے، کوئی بہت معزز آدمی تھے، عجیب و غریب معاملہ ہوا اور گویا ان کا ابیوز کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا یا ان کو سخت گالیاں دی گئیں، اور وہ ایک آدمی، ان کا شرف اتنا تھا، عزت نفس ایسی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی لوگ آگے خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی لوگ باقاعدہ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں، یار میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، مجھے اتنا ذلیل کر دیا، مجھے اتنا رسوا کر دیا۔ تو یہ حملہ ہی ہے نا، تو بعض اوقات حملہ فزیکل ہوتا ہے، اسالٹ، اور جو دوسرا حملہ ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہر زبان میں ایسے محاورے موجود ہیں کہ بھائی نیزوں کا جو زخم ہوتا ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، وہ قبر تک جاتا ہے انسان کے بعض اوقات۔ تو کہا کہ لوگوں کی آبرو سے رکنا، اب گویا یہاں دونوں باتیں شامل ہیں، ہاتھ کے ذریعے بھی رکنا اور زبان کے ذریعے بھی رکنا۔ غیبت کے معاملے میں یہاں دوسری بات زیادہ نمایاں ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو پر حملہ کرنے سے اپنی زبان کو روکنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوبک، یہ جملہ بھی بہت معیاری جملہ ہے، اور یہ مرفوع حدیث کے طور پہ بھی بیان ہوا ہے، کئی صحابہ سے بیان ہوا ہے، اور یہ بالکل ایک سادہ سا فارمولہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ارادہ کرو اپنے کسی ساتھی کا عیب بیان کرنے کا، تو فوری طور پر اپنے عیبوں کو یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم دوسروں پہ نگاہ کرتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں۔ اور پھر ہے نا اس طرح کے شعر بھی ہے نا کہ جب اپنی نگاہوں پہ کی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، یعنی جب تک آدمی جو ہے وہ اپنی طرف توجہ نہیں کرتا تو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی، اور جب اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ نہیں سب سے برا تو میں ہی ہوں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا یہ قول ملتا ہے ہمیں میتھیو کے گوسپل پہ، اور یہ بھی جیسے ضرب المثل بن گیا کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک یعنی پرینیل وزڈم ہے نا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ من کلام النبوت الاولی، پرانی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے بہت کچھ پایا ہے، گویا ان میں سے یہ والی بات بھی ہے جو سیدنا مسیح نے فرمائی۔ تو یہ گویا جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک معالجہ بھی ہے غیبت کا، کہ جب بھی جو ہے غیبت کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے عیبوں کو یاد کر لو۔ اس کے بعد اب پھر وہ حد الغیبہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔
اب آخر میں ہم نے یہاں پڑھا تھا نا کہ غیبت جو ہے وہ آنکھ کے بھی ذریعے ہوتی ہے، ہاتھ کے ذریعے بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، حرکت کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اب وہ آگے بتا رہے ہیں وَمِنَ الْغِیبَةِ، امام غزالی فرما رہے ہیں یہ بھی غیبت میں ہے کہ ہم اس طرح کہیں بعض من مر بنا الیوم اور بعض من رأیناہ، کہ کچھ لوگوں پر سے ہمارا گزر ہوا، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو آپ جو ہے نام نہیں لے رہے، آپ غائبانہ، ہاں کچھ لوگ ہم نے فلاں جگہ دیکھے ہیں، کچھ لوگ ہم نے یہاں دیکھے، ایک صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، ان کا ایک کالم پڑھا، ان کو ٹی وی میں دیکھا، اب آپ نام نہیں لے رہے۔ تو کہتے ہیں آپ بات تو ایسے ہی کریں کہ بھئی مطلب غائب کے صیغے میں، لیکن اذا کان المخاطب یفہم شخصا معینا، یہ بھی غیبت ہوگی اگر جو جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کسی معین شخص کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی باریک بات ہے، یعنی آپ بظاہر نام نہیں لے رہے، اب ساری باتیں بیان کر رہے ہیں اور لوگ بھی جان رہے ہیں کہ یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب آپ اپنی طرف سے سیفٹی ویلو آپ نے یہ لگایا کہ آپ نے نام نہیں لیا، کہتے ہیں یہ بھی غیبت ہے۔ اگر سب کو پتہ لگ رہا ہے، آپ سگنل اتنے بڑے بڑے دے رہے ہیں کہ سب کو پتہ لگ رہا ہے کس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ کام نہیں دے گا، آپ کو کہ میں نے کون سا نام بتایا، میں نے تھوڑی بتایا کہ آپ کو کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، لوگ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سینسر وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو نئی نئی صنفیں ایجاد ہوتی ہیں، ادب کی بھی اور صحافت کی بھی۔ تو ہمارے سہیل وڑائی صاحب بھی لکھتے رہتے ہیں، جنگل تھا، جنگل کا بادشاہ تھا، شیر تھا، بندر تھا، چیتا تھا، وہ تھا، بھیڑیا تھا۔ اب وہ لکھ رہے ہیں کالم، سب کو پتہ ہے کہ شیر کون ہے اور بھیڑیا کون ہے اور گدھا کون ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بیانیہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے تذکرہ کر رہے ہیں، اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھوٹان میں یہ ہو رہا ہے، بھوٹان کی حکومت نے جو ہے نیپال کی حکومت نے بڑا ظلم کیا، وہ سب کو پتہ ہے بھوٹان نہیں، وہ پاکستان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک تفنن ہے، لیکن اگر معلوم ہو رہا ہے لوگوں کو کہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن اصل میں جو ہے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اصل میں غیبت ہی ہے۔ ہاں غیبت کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے وہ الگ سے ہم دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پہ غیبت لٹرل معنوں میں غیبت ہوتی ہے، شرعاً غیبت نہیں ہوتی۔ نہیں دیکھیے بات آگے آئے گی نا کہ بھائی جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجاہر بالفسق ہیں، معلن بالفسق ہیں، اور کچھ لوگوں کا جیسے برائی بالکل واضح ہے۔ اکبر اللہ آبادی نے اس کو بہت موضوع بنایا ہے کہ وہ نیا نیا انگریز آیا تھا نا، ٹالریشن اور ٹالرنس کا بڑا ذکر تھا، تو کہا کہ بھئی ایک صاحب ہم سے اس پہ ناراض ہوئے کہ شیطان کو لعین میں نے کہہ دیا تھا، یہ شیطان کو ملعون کہہ دیا تھا۔ تو اب تو صورتحال یہی ہو گئی ہے کہ بھئی دجال کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا ہے، ججمنٹل ہونا تو بہت بری بات ہے نا، تو اب تو شیطان اور ابلیس پر بھی ججمنٹ ہم نہیں دے سکتے۔ تو ظاہر بات ہے جو ائمۃ الکفر ہیں ان کو پتہ ہے وہ کون ہیں، ایسے ظالم لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اور وہ مجاہد ہے ظلم، تو پھر ان کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عادتاً کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نیت دینی ہونی چاہیے، وہ آگے بیان کریں گے کہ بھئی کون سی وہ نیتیں ہیں جس کی بنیاد پر اگر آپ یہ کام کریں تو وہ شرعاً غیبت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اور کہتے ہیں کہ اگر فیضا لم یفہم اینہ جازا، اگر وہ آدمی جو مخاطب ہے وہ نہیں جو ہے سمجھ رہا کہ کون ہے، پھر جائز ہے۔ یعنی آپ جیسے اب بات کر رہے ہیں صیغہ غائب میں اور آپ جنرک بات کر رہے ہیں اور وہ آدمی پہچان بھی نہیں رہا کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، پھر وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں وَمِنْ أَخْبَثِ أَنْوَاعِهَا، اس طرح کی جو بیانیہ ہوتا ہے اس میں جو سب سے خبیث ترین قسم ہے غیبت کی وہ کیا ہے؟ غیبت المرائین، یعنی وہ لوگ کہ جو غیبت بھی کر رہے ہیں اور ریاکار بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ یظہرون من انفسہم التعفف ویفہمون المقصود، یعنی بظاہر تو اپنے حوالے سے نا بہت پاک بازی کا بیان ہے۔ تعفف کا مطلب ہوتا ہے، عفت کا مطلب ہوتا ہے بچنا، کہ جی ہم تو بڑے بچتے ہیں گناہوں سے بھی اور کسی کی عزت پہ حملہ کرنے سے بھی بچتے ہیں، حالانکہ باتوں باتوں میں مقصود کچھ اور ہے، مقصود کسی کی برائی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے، یعنی اب تو نام بھی لے رہے ہیں، الحمدللہ الذی لم یبتلنا بالدخول علی السلطان والتبذل فی طلب الحطام، یا نام نہیں بھی لے رہے، سب کو پتہ ہے اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خرابی میں نہیں ڈالا کہ ہم بادشاہوں کے پاس جائیں یا ہم دنیا کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس کے لیے مرے جائیں یا اس کو حاصل کریں۔ یہ مجلس میں بیان کریں جی اللہ کا شکر ہے جی ہم تو اللہ نے ہمیں بچا لیا
حکمرانوں کے پاس جانے میں، اور اصل میں ایک دن پہلے ہی کوئی بہت بڑا عالم مل کے آیا پریزیڈنٹ صاحب سے، ویسے میں آ رہی ہے نا؟ تو اب آپ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بظاہر کو سب کو پتہ کانٹیکسٹ کیا بات ہو رہی ہے، تو اب آپ غیبت کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں، فلاں وہ اجلاس ہوا تھا سارے مولوی وہاں پہنچ گئے تھے، تو اب آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، ہم تو کبھی جو ہے بادشاہوں کے پاس نہیں گئے، اور ہم نے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں پھرے مال کے اور یہ اور وہ۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ بحال غیبت ہی ہے۔ یا یہ کہے نعوذ باللہ من قلت الحیا نسأل اللہ ان یعصمنا منہا، کہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہے جی بے حیائی سے اور حیا کے کم ہونے سے، بس اللہ سے ہم تو یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ اور امام کہتے ہیں والقصد ان یفہم عیب الغیر، اور مقصود کیا ہے؟ کسی اور کا عیب ظاہر کرنا، یعنی کوئی سکینڈل ادھر ادھر پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ آپ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جی اللہ بس اللہ تعالیٰ بچائے جی بے حیائی سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچا لے، اور بار بار یہ باتیں کرتے چلے جانا، اور اس میں مقصود جو ہے اس بے حیا آدمی کی برائی کرنا ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بے حیا آدمی کی بعض اوقات جو ہے وہ عصمت نہیں ہوتی، اس کی برائی کی جا سکتی ہے، وہ کب کی جا سکتی ہے اس کا ذکر آگے ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یا وہ یہ کہیں کہ ما احسن احوال فلان ما کان یکسر، بھائی فلاں صاحب کے کتنے اچھے حالات تھے، یعنی نام لے رہے ہیں، بہت اچھے حالات تھے اور بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے نیکیوں میں، ولیکن اعتراہ فطور، لیکن اس کے بعد پھر ان کے ہاں ایک خلل واقعہ ہو گیا، فطور جو ہے ان کو لاحق ہو گیا، وابتلی بما یبتلی بہ کلنا، اور بھائی وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے جن میں ہم سب مبتلا ہیں، وہو قلت الصبر، اور وہ کیا ہے؟ صبر کی کمی۔ یعنی اب آپ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بدترین طریقہ ہے، یعنی ایک تو ایک آدمی کے نام لیا جی، بڑے اچھے آدمی تھے، بہت بھلے آدمی تھے، لیکن اب ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اور وہ ہم سب کے ساتھ ہی تھا، یعنی لیکن پہلے وہ برتر تھے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ وہ صبر کی قلت ہے۔ اب یہاں سنیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جو آدمی اس طرح بیان کرتا ہے فَيَكُونُ مُغْتَابًا، ایک تو وہ غیبت تو کر ہی رہا ہے، وَمُرَائِيًا، اور وہ ریاکار بھی ہے، وَمُزَكِّيًا نَفْسَهُ، اور وہ اپنا تزکیہ بھی کر رہا ہے، اس میں اپنا تزکیہ نفس بھی بیان کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تزکیۃ النفس ایک پہلو سے تو بہت ضروری چیز ہے اور دین کا مطلوب ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی پورے دین کا ایک سب سے بڑا مقصود کیا ہے؟ تزکیہ نفس، لیکن ایک تزکیہ نفس کا مطلب برا ہوتا ہے، تزکیۃ النفس یعنی اپنے آپ کو پاک باز گرداننا، ہر وقت اپنی پاکیزگی بیان کرنا، جو یہود کے بارے میں بھی کہا اور لوگوں کے بارے میں بھی کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت پاک باز نہ تو سمجھا کرو، نہ گردانہ کرو، نہ اس کا تذکرہ کیا کرو، وہ اعلم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون متقی۔ تو یہ جو یہ کہا کہ یہ آدمی ایک تو یہ کہ بھئی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں جی، یعنی مراد ہے کہ جیسے ہم گناہ گار ہیں جی وہ بھی ہماری طرح ہی ہو گئے، ایک تو غیبت بھی کر رہے ہیں، دوسرا اس میں جیسے اپنی پاک بازی بھی ہے کہ بھئی ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ اور کہا کأنہ المتشبہ بالصالحین بذم نفسہ، گویا وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کی مذمت کر کے اپنے آپ کو صالحین جیسا بتا رہا ہے۔ تو یہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ بعض اوقات بہت زیادہ اپنی برائیاں بیان کرنا، ہم تو جی حقیر ہیں، ہم تو احقر ہیں، ہم تو جناب مٹی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو ڈھما ہیں، تو کہا کہ یہ بھی ایک ریاکاری کی شکل ہے، یہ بھی تکبر کی شکل ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مثال کے طور پہ درویش لگا دیے، درویش یہ کرتا ہے، درویش وہ کرتا ہے، حقیر یہ کہتا ہے، یا فقیر کا خیال یہ ہے۔ تو اب یہ فقیر یا درویش وہ کوئی ظاہری بات ہے کہ وہ تو آپ کو مرتبہ ہے نا، ایک منصب ہے، آدمی کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ میں جو ہوں میں تو افضل الخلائق ہوں، میں تو اسفل سافلین ہوں، تو کوئی آدمی کہے حضرت بالکل آپ ایسے ہی ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے۔ تو وہ جو کچھ لوگوں نے لکھا نا احقر العباد، لکھتے ہیں نا کہ احقر العباد، تو وہ جو جس کو خط ملا وہ سمجھنا شروع ہو گیا واقعی بھئی یہ تو بہت ہی حقیر بنتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات تکلف جو ہوتا ہے اس طرح کا، یہ ایسے دکھاوا ہوتا ہے، اور یہ یعنی اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرنا ہے کہ بھئی تاکہ میں جو ہے اپنی مذمت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بھی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک شکل ہے غیبت کی۔ تو ابھی کچھ اور شکلیں بھی ہیں غیبت کی جو یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔